قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ آیہ کریمہ کے ضمن میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ معرفت امام ہے۔ ہماری گفتگو اس مقام پر تھی کہ پروردگار عالم نے انہیں امام بنایا ہے، یعنی
آگے رہنے والا، راہبر، پیشوا، پیشرو قرار دیا ہے۔ راہبر منزلت کے اعتبار سے آگے قرار پاتا ہے، مقام کے اعتبار سے اس کا مقام راہ رو سے پہلے اور آگے ہوتا ہے۔ لہذا جو امام ہے اس کو آگے ہونا چاہیے ان لوگوں سے جن کا وہ امام ہے، اور وہ لوگ جو اسے اپنا امام مانتے ہیں ان کو اپنے امام سے پیچھے رہنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ہوں کہ نہ امام سے آگے جانے پائیں اور نہ امام سے بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ ملحق رہیں اپنے امام سے۔ یہ لفظ دعاؤں میں، زیارتوں میں استعمال ہوا۔ المتقدم لہم مارق، جو آگے بڑھ جانے والا ہے ان لوگوں سے وہ گمراہ ہے، ہلاک ہے۔ والمقصر فی حقکم زاہق، جو ان کے حق میں مقصر ہے یعنی پیچھے رہ جانے والا ہے وہ بھی نابود ہو جانے والا ہے۔ واللازم لہم لاحق، لازمی یہ ہے کہ انسان ان سے ملحق رہے۔ ترتیب میں نے ملاحظہ نہیں کی۔ واللازم لہم لاحق یہ زیارت جامعہ کے 3 فقرے ہیں، المتقدم لہم مارق، واللازم لہم لاحق، والمقصر فی حقکم زاہق، یہ ترتیب۔ یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اپنے امام سے ملحق رکھے، ملا ہوا رکھے، نہ آگے بڑھنے پائے نہ پیچھے ہٹنے پائے۔ اس کو بیان بھی کیا گیا، اس کو عملاً کر کے دکھایا بھی گیا۔ جب امامت کا اور ولایت کا پیغام دیا گیا تو پہلے یہی کہا گیا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آ جائیں، کیونکہ اب یہاں سے منزل ولایت اور امامت کی شروع ہونے والی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کچھ ایسے تھے جو آگے چلنے کے عادی تھے، یعنی پہلی منزل پر جہاں پر اعلان ولایت ہونے والا ہے وہاں عملاً اس چیز کو کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ ادھر آگے چلا جانا بھی مناسب نہیں ہے، پیچھے رہ جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر آگے بڑھ گئے ہو تو واپس آؤ، اگر پیچھے رہ گئے ہو تو اپنے آپ کو پہنچاؤ اس منزل تک تاکہ اس مقام پر آ جاؤ جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، تاکہ انسان اس منزل پر آ جائے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی اس طریقے سے نہیں ہے جو پیغمبر کر کے دکھا رہے ہوں، نہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا۔ ورنہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ کہہ سکتے تھے پورا مجمع جہاں ہے ٹھہر جائے، پورا مجمع ٹھہر جاتا، پیغمبر آگے تشریف لے جاتے اور صدر میں جا کر کے گفتگو کرتے، پورا مجمع پیغمبر کے سامنے ہوتا، لیکن اس طرح نہیں کیا، خود جہاں تھے وہاں ٹھہر گئے۔ جس جگہ پر پیغام نازل ہوا پیغمبر اسی مقام پر ٹھہر گئے۔ آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ، یہ نہیں کہا تھا کہ پیغمبر آپ یہیں پر ٹھہر جائیں، نہیں، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے۔ پیغمبر پہنچانے کے لیے ٹھہر گئے، اور لیکن بلایا واپس آؤ، تاکہ ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ مرکزیت یہ ہے، محور یہ ہے، اگر آگے ہو تو ان کا انتظار نہیں کرو بلکہ تم پیچھے آؤ۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں، اگر آگے چلے گئے ہیں تو ایسا تصور نہ کرو کہ امام تم تک آ جائے، یا اگر پیچھے رہ گئے ہو تو ایسا تصور نہ کرو کہ یہ پیچھے آ جائیں، نہیں، بلکہ اگر آگے بڑھ گئے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو پیچھے لاؤ۔
اور اگر پیچھے رہ گئے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو ان تک پہنچاؤ. یہ مرکز ہے, یہ محور ہے, یہ ہے وہ مقام, وہ نقطہ کہ جہاں پر انسانیت کو اپنے آپ کو پہنچانا ہے. اور میں کیوں بار بار اس سے کہہ رہا ہوں, آپ توجہ کیجئے, کسی چیز میں نہ تمہیں آگے بڑھنے کا اختیار ہے نہ تمہیں پیچھے رہنے کا اختیار ہے. اگر فکری اعتبار سے آگے بڑھ گئے تو اب یہ نہ کرو کہ اپنی فکر کو امام کے اوپر تھوپ دو. اگر عقائد کے اعتبار سے آگے نکل گئے تو اب یہ فکر نہ کرو کہ امام کا کوئی قول ایسا مل جائے جو ہمارے عقائد کی تائید کر دے. اگر عمل کے اعتبار سے آگے بڑھ گئے تو اب اس فکر میں نہ رہو کوئی ایسی بات ڈھونڈ کے نکالی جائے یا گڑھ کے لائی جائے جو ہمارے عمل کی تائید کرے. نہیں, اگر فکری اعتبار سے آگے ہو اور امام کا قول نظر آ رہا ہے تو پیچھے آ جاؤ. اگر عقائد کے اعتبار سے آگے بڑھ گئے ہو خدا نہ کرتا اور امام کا قول نظر آ رہا ہے تو پیچھے آ جاؤ. اگر عمل کے اعتبار سے آگے چلے گئے ہو, کیوں؟ اس لیے کہ وہ راستہ بھی گمراہی کا ہے, یہ راستہ بھی گمراہی کا ہے. یہ وہ مقام امامت ہے, یہ وہ مقام ولایت ہے جہاں آگے بڑھ جانا بھی گمراہی ہے, جہاں پیچھے رہ جانا بھی گمراہی ہے. یہاں مرکز پر جمع ہو جانا انسان کے لیے لازم ہے, انسان کی نجات کا باعث ہے. جس اعتبار سے ہو کوئی فکر ان سے آگے نہ بڑھنے پائے, کوئی فکر ان سے پیچھے نہ رہنے پائے. اب خود یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیسا پہچنوا رہے ہیں, بس جیسا یہ بتاتے جائیں ہم ویسا مانتے چلے جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل گزارش کر رہا ہوں جتنا آپ لوگ سمٹ سکتے ہیں سمٹ جائیے. باہر بہت مومنین کھڑے ہیں, جگہ جتنا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خوب, اگر پہلے سے ہی لوگ اسی طریقے سے بیٹھ جائیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو. پھر بہرحال یہاں پر بھی انداز نظر آتا ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بالآخر مرکز امام ہے, ان سے آگے بڑھ جانا ان سے محبت کی علامت نہیں ہے, ان سے پیچھے رہ جانا ان سے محبت کی علامت نہیں ہے, ان کے ساتھ ملحق رہنا محبت کی علامت ہے, ان کے ساتھ اپنے آپ کو متصل متمسک رکھنا یہ ولایت کی علامت ہے. بالآخر اسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے, کوئی بھی چیز ہو ہم امام سے لینا چاہتے ہیں, امام کو دینا نہیں چاہتے. کسی بھی فکر میں ایسا نہیں ہے میری سمجھ میں یہ آتا ہے یہی ہونا چاہیے, جی نہیں, ہمیں ہر چیز میں یہ دیکھنا چاہیے امام کیا کہتے ہیں ہمیں ویسا ہونا چاہیے. امام کا قول اس سلسلے میں کیا ہے ہم کو اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالنا چاہیے. دشمن بڑی باریکی سے کام کرتا ہے. میرے عزیزوں, میں لفظ والی موضوع میں نہیں ہے, میں صرف جلدی سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہمارے سامنے مختلف جنگیں ہم سے لڑی گئیں, مختلف جنگیں. ہم سے مراد ہمارے مسلک سے, ہمارے مذہب سے, امامیہ سے مختلف جنگیں لڑی گئیں تاریخ کے اندر. کسی جنگ میں دشمن کامیاب نہیں ہو سکا, کسی بھی جنگ میں دشمن کامیاب نہیں ہو سکا. وہ تلواروں کی جنگ رہی ہو, اسلحوں کی جنگ رہی ہو, جس طرح کی بھی جنگ لڑی جائے, اقتصادی جنگ ہو, کوئی بھی جنگ ہو, دشمن کامیاب نہیں ہو سکا. ہم قتل ہوئے, دشمن ناکام ہوا. ہم نے فاقے کیے, دشمن ناکام ہوا.
ہمارے گھر اجڑے، دشمن ناکام ہوا. یہ میں مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے تاریخ کی ہے کہ ہر اعتبار سے پریشان کیا جاتا رہا لیکن دشمن ناکام ہوتا گیا. دلیل کیا ہے دشمن کے ناکام ہونے کی؟ عزیزو، اگر گھر اجاڑنا مقصد ہوتا تو ہم کامیاب نہ ہوتے، ہم ناکام ہو جاتے. اگر قتل کرنا یا قتل ہونا مقصد ہوتا تو ہم ناکام ہو جاتے. مقصد ہمیں قتل کرنا نہیں تھا، مقصد ہم کو امام سے دور کرنا تھا. مقصد ہم پر پابندیاں لگا کے فاقے کروانا نہیں تھا، مقصد ہم کو امام سے دور کرنا تھا. ہم کو اس فکر سے ہٹانا تھا جو پیغمبر دے کر کے جا رہے تھے. لیکن ہماری اولاد قتل ہوتی گئی، ہمارے بزرگ مقصد پر قائم رہے. ہماری عورتیں بیوہ ہوتی گئی لیکن ہماری خواتین مقصد پر قائم رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل ہونے سے ہم کامیاب رہے، ناکام نہ ہونے پائے. دشمن نے لاکھ چاہا کہ مرکز سے ہٹا دیا جائے لیکن نہ ہٹا سکا. آج ہمارے سامنے جو جنگ ہے وہ فکری جنگ ہے. توجہ کیجئے، آج ہمارے سامنے جو جنگ ہو رہی ہے، اب اس نے دیکھ لیا کہ گرم اسلحے کامیاب نہ ہو سکے، اس نے دیکھ لیا کہ اقتصادی طور سے توڑنا کامیاب نہ ہو سکا. اب فکری جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے. یہ مسئلہ سامنے آ گیا، وہ مسئلہ سامنے آ گیا، ادھر سے آ گیا، کبھی وہ شوگر کوٹڈ زہر آ رہا ہے، کبھی وہاں سے کوئی فکر سامنے آ رہی ہے. ایسے موقع پر ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمارے بزرگوں کو ہوشیار رہنا ہے، ہمارے جوانوں کو جاگتے رہنا ہے. کوئی بھی فکر کہیں سے آئے، توجہ کریں، کوئی بھی فکر کہیں سے آئے، چاہے اس کا ظاہر کتنا ہی اچھا صحیح، اس کو فوراً لا کر کے اپنے امام کے سامنے رکھو. مولا یہ فکر آئی ہے، مولا یہ فکر آئی ہے، اسے ہم قبول کریں کہ نہ کریں. جب امام کہہ دے کہ قبول کرو تو قبول کر لو، اگر امام اسے رد کر دے تو رد کر دیا جائے. فکر آئی تھی علی ابن ابی طالب کے سامنے. آپ خدا ہیں؟ کیا کیا مولا کائنات نے؟ وہ دوسرے ہوتے ہیں جو ایسے القاب سے خوش ہو جائیں، جو جھوٹے القاب کا مارا ہوتا ہے وہ ایسے القاب سے خوش ہو جاتا ہے. جو حق و حقیقت ہو وہ باطل لقب سے خوش نہیں ہوا کرتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ. کہیں سے کوئی فکر آئے، کسی جگہ سے آئے، دشمن فکر لا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. فکریں لائی جا رہی ہیں، ہمارے بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے غلط فکریں لا کر کے. ایک یہ سوال، ایک وہ سوال، ایک وہ سوال. کیسے حل ہوگے مسائل؟ یہ کچھ نہیں، صرف معرفت پیدا کرا دی جائے، صرف امام کو پہچانوا دیا جائے کہ امام کہتے کسے ہیں. انسان خود بخود مسائل کو سمجھ لے گا، خود بخود چیزیں حل ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے فکروں کے اعتبار سے ہمیں بہت ضروری ہے کہ فکری اعتبار سے ہم ان کو اپنا امام مانیں، ان سے آگے نہ جانے پائیں. کسی بھی اعتبار سے صحیح، کوئی فکر کہیں سے آئے، اگر ہمارے اندر صلاحیت ہے تو ہم اسے خود بیٹھ کر کے دیکھیں یہ اقوال معصومین کی روشنی میں درست ہے کہ نہیں. چاہے وہ جتنا ہمارے جذبات سے موافقت رکھتی ہو یا مخالفت رکھتی ہو، بحث یہ نہیں ہے. چونکہ محور ہم خود ہیں ہی نہیں، محور یہ 14 ہستیاں ہیں کائنات کے لیے. میں ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، محور یہ 14 ہستیاں ہیں کائنات کے لیے. ہر نبی نے اپنے آپ کو انہی کے گرد رکھا، ہر رسول اپنے آپ کو انہی کے محور پہ تول رہا ہے. ہر فرشتہ، کائنات کی ہر شے اسی محور پر گردش کر رہی ہے، تو ہم کو بھی اسی محور پر گردش کرنا چاہیے. کہیں سے کوئی فکر آئی، اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ورنہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہیں سے کوئی فکر آئی ہمارے سامنے. آج کل زمانہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ مشکل ہے روکا جا سکے جب تک ہمارے پاس خود چیز نہ موجود ہو. واٹس ایپ پر حدیث، وائبر پر حدیث، اور نہ جانے میسج، فوراً کوئی ایک فکر اپنی، نیچے امام صادق. کوئی غلط بیانی کہیں سے نکلے، نیچے امام باقر علیہ السلام. اب انسان امام کا نام گھبرا جاتا ہے فوراً کہ نہیں تو بالکل صحیح ہوگی. نہیں، میں اس سے پہلے میں نے اس چیز کو کہا، محض یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بریکٹ میں امام کا نام لکھ دینے سے مسئلہ حل ہو گیا. نہیں، ایکسپرٹیز چاہیے کہ انسان محسوس کرے یہ بات امام نے کہی یا نہیں کہی. ہمارے یہاں پورا باب موجود ہے اسرائیلیات، وہ احادیث جو یہودیت سے وارد ہوئی ہیں. چونکہ دشمن ہر اعتبار سے، ہر زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے کام کرتا ہے.
اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو وضاحت سے آپ کے سامنے بیان کروں. ہمیں ہمارے اندر اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث جو یہاں لکھی گئی ہے واقعاً یہ امام نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی. اسے کون طے کرے گا؟ آپ بتائیں. اس چیز کے بارے میں کون بیان کرے گا؟ ہم بیان کریں گے؟ جس نے حدیث کی ایک کتاب بھی ڈھنگ سے نہ پڑھی ہو. کوئی ایسا انسان بیان کرے گا جسے معلوم نہیں کہ حدیث ہوتی کیا ہے. امام نے بیان کیا. کہاں بیان کیا؟ کہاں دیکھا گیا اس چیز کو؟ فلاں پیپر میں چھپی تھی تو حل ہو گیا مسئلہ. فلاں صاحب کہہ رہے تھے، حل ہو گیا مسئلہ. جس نے کہا ہے وہ محدث ہے. میں نے سالے گزشتہ یہ بات کہی تھی. ایک دوا لا کر کے دی گئی، اسے کھا لیجئے ٹھیک ہو جائیے گا. کیسے کھا لیں؟ آپ کون ہیں؟ دوا دے رہا ہوں کوئی صحیح، کھا لیں گے آپ؟ نہیں، فلاں پیپر میں نے یہ دوا پڑھی تھی. کہ پیپر کی بات نہیں ہے، آپ کو دوا لکھنے کا حق ہے. آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے. نہیں، اس سے کیا بحث ہے؟ ہمیں میسج آیا تھا. کون سا ایسا احمق انسان ہے جو کھا لے گا ایسی دوا کو؟ بھئی دوا لکھنے کا حق بھی تو اسی کو ہے جس کے پاس وہ اس چیز کا جاننے والا ہو کم از کم. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہتا جس سے چاہو پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اگر قرآن یہ کہہ دیتا ہے کہ ہر انسان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، ہر عالم سے پوچھو، یہ نہیں کہا قرآن نے. قرآن کہتا ہے اہل ذکر سے پوچھو. تو سیدھی سیدھی بات ہے بالکل. اہل ذکر سے پوچھو. حتیٰ قرآن یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ذکر سے پوچھو. میری بات واضح ہے. ذکر کیا چیز ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن خود ذکر ہے. قرآن یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے پوچھو، جبکہ قرآن کے اندر ہر خشک و تر موجود ہے. توجہ کیجئے. جبکہ قرآن کے اندر ہر خشک و تر موجود ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کوئی کتاب کے اندر موجود نہ ہو. پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم سے پوچھو، چونکہ ہم سے پوچھو گے تو سمجھو گے کیسے. توجہ کیجئے. ہم سے پوچھ تو سکتے ہو لیکن سمجھو گے کیسے، اور ہم تمہیں سمجھائیں گے کیسے؟ کیونکہ ہم تو سامعین ہیں، ہم اپنی تفسیر تو بیان نہیں کریں گے، تو تم ہمیں سمجھو گے کیسے؟ تم ایک آیت پڑھو گے، لغت دیکھو گے، معنی کچھ اور ہوں گے. تم نے پورا قرآن کا پتہ ہی نہیں ابھی بعد میں آنے والا کیا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ تم ہم سے آ کر کے دیکھ کر کے ہدایت نہیں لے سکتے. میں سچ کہہ رہا ہوں عزیزو. شاید آپ کو تعجب ہو رہا ہو کہ عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہوں، بات بھی دور تک جا رہی ہے، لیکن ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. جو انسان قرآن کے بارے میں کما حق ہو علم نہیں رکھتا، وہ قرآن مجید سے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ بالکل آسان سے دلیل. یفسر، قرآن وہ ہے کہ یفسر بعضہ بعضا. قرآن کا کچھ، قرآن کے کچھ کی تفسیر بیان کرتا ہے. یہ حدیث ہے. قرآن کا کچھ، قرآن کے کچھ کی تفسیر بیان کرتا ہے. اور ادھر سے من فسر القرآن برأیہ مقعدہ النار. جو قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے سے، اس کا ٹھکانہ جہنم. سخت ہوا؟ آسان ہوا؟ من فسر القرآن برأیہ مقعدہ النار. جس نے قرآن کی تفسیر بیان کی اپنی رائے سے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک. پھر کیسے کریں؟ یفسر بعضہ بعضا. قرآن کا کچھ قرآن کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے. اب کیا ہوا کہ ہم نے جو آیت پڑھی ہے یہاں پر، یہ قرآن کا کچھ ہے. اس سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کچھ کی کہیں کچھ اور تفسیر ہو رہی ہے. وہ ہمیں کیسے معلوم؟ جب اس کچھ کو اس کچھ سے ملائیں گے تو نتیجہ کچھ اور نکلے گا. اب کیا کریں؟ قرآن مجید کہتا ہے قیامت میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے، اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، کوئی بھی قرآن قیامت میں شفاعت نہیں کر سکتا. یہ کچھ ہے. بنا لیجیے اپنی فکر، قیامت میں شفاعت ہے ہی نہیں.
فی امان اللہ. ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے قیامت میں شفاعت نہیں. کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا قیامت میں. قرآن کی آیت صریح. اس کے بعد یہ کچھ تھا. اگلے کچھ میں کہتا ہے سوائے ان کے جن کو اذن دیا گیا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. صریح قرآن مجید کی آیت ہے لا یعلم الغیب الا ہو. اس کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب ہے ہی نہیں. اور اللہ کے ساتھ نفی کر رہا ہے یعنی کسی کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے. جنہوں نے اس کچھ کو دیکھا وہ آج تک یہی کہہ رہے ہیں. ایک صلوات بولے نا محمد اور آل محمد. کسی لا یعلم الغیب الا ہو. آج سامنے آج بیان کیا قرآن مجید کی فلاح میں دیکھیے لا یعلم الغیب الا ہو. علم غیب ہے ہی نہیں کسی کے پاس سوائے پروردگار کے. اور ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے. بنا لیجئے فکر کسی کے پاس نہیں. لوگوں نے بنا لی کچھ کو دیکھ کر کے. آگے آیت میں کہا گیا کہ دوسرا سوروں میں وہیں پر نہیں کہا گیا کہ کوئی کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے سوائے الا من ارتضی یا الا من یجتبی. دو لفظ قرآن نے دی. یجتبی جسے مجتبا کر لے, من ارتضی جسے مرتضی کر لے. یعنی اس علم غیب کے نہ ہونے سے جو کچھ میں آیا تھا کہ لا یعلم الغیب الا ہو, کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے سوائے اللہ کے, دو گروہ کو خالی کر دیا, خارج کر دیا قرآن نے دوسرے مقام پر. کہاں کہاں خارج کیا کہ ایک مجتبی بندے دوسرے مرتضی بندے. یعنی یہ خارج ہے اس نہ ہونے سے. پروردگار ایک ہی جگہ سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کہہ دی تو نے؟ کہ اگر ایک ہی جگہ کہہ دیتے تو جن کے دلوں میں کجی تھی پہچانے کیسے جاتے. ایک صلوات علی محمد اور آل کہ اگر ایک ہی جگہ پر سیدھی سیدھی بات بیان ہو جاتی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا نبی آدم دوسرا نبی فلاں تیسرا نبی فلاں الی آخر پہلا امام, تو پھر اس کائنات میں لوگوں کو بھیجنے کا فائدہ کیا تھا؟ یہ کائنات بنی ہے آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے. امتحان کے لیے ضروری ہے سسپینس ہر زمانے میں رہے. مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے اس سے پہلے کہا کہ نہیں کہا, لیکن دو لفظوں میں سن لیجیے جلدی سے. یہ کائنات آزمائش اور امتحان کے لیے بنی ہے. یہاں سسپینس ضروری ہے. قرآن بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل حل کر کے دے دے. قرآن حل کرنے والی کتاب نہیں ہے. قرآن علم کی کتاب نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ڈھونڈو تاکہ ہدایت حاصل ہو. ہر زمانے میں سسپنس چاہیے. پیغمبر کے بعد جتنا بڑا سسپنس آیا تاریخ بشریت میں شاید نہ آیا ہو. ادھر بھی پیغمبر کے عزیز, ادھر بھی پیغمبر کے عزیز, ادھر بھی پیغمبر کے جاننے والے, ادھر بھی پیغمبر کے جاننے والے, ادھر بھی پیغمبر کے عزیز دار, ادھر بھی پیغمبر کے عزیز دار, ادھر بھی نماز پڑھنے والے, ادھر بھی نماز پڑھنے والے, ادھر بھی روزہ رکھنے والے, ادھر بھی روزے رکھنے والے, ادھر بھی حافظان قرآن, ادھر بھی حافظان قرآن, ادھر بھی پیغمبر کے صحابہ, ادھر بھی پیغمبر کے صحابہ. اب خود پہچانو حق ادھر ہے یا حق. ضروری تھا یہ کائنات کے اندر. قرآن میں ائمہ کا نام دکھائیے, وہ ہوتا تو غلط تھا. کیوں کہ اگر ہوتا تو پھر آپ پہچانے کیسے جاتے ہیں؟ آپ کا بغض ظاہر ہونے کے لیے نام نہ رکھنا ضروری ہے. ضروری ہے کچھ ایسے لوگ ہوں. اب آپ دیکھیے کوئی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کوئی فکر آئے قرآن کے سامنے ہم نہیں لا سکتے اتنی آسانی سے. کیوں؟ چونکہ ہم قرآن کو پہچانتے ہی نہیں. قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اردو میں پڑھ لینا حل ہو گیا مسئلہ. قرآن کا کچھ قرآن کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یفسر بعضہ بعضا. اس کے معنی کیا ہیں؟
اس کا مطلب یہ ہے جب تک آپ کو قرآن کے سب کچھ کا علم نہ ہو تفسیر نہ فرمائیے گا. ہے کہ نہیں ہے یہ؟ جب تک قرآن کے سب کچھ کا علم نہ ہو تفسیر نہ فرمائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو کچھ سمجھے ہیں وہ کچھ اور ملائیے گا تو کچھ اور نکلے گا. بالکل یہی کیفیت، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے بات دور تک جا رہی ہے، بالکل یہی کیفیت معصومین کی احادیث میں ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، بعض کی تفسیر کرتا ہے. ایک حدیث مولا کائنات کی ہے، اس کی تفسیر امام صادق فرما رہے ہیں. ایک بات امام صادق نے کہی ہے، اس کی تفسیر امام حسن فرما چکے ہیں. اب آپ نے پہچانا کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چپ رہنے والا قرآن ہے، یہ بولنے والا قرآن ہے. وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. جو شان اس کی ہے وہی شان اس کی ہے. نہ وہاں کوئی اختلاف، الحمد سے لے کر کے والناس تک کوئی اختلاف نہیں. 23 سال میں قرآن آیا، کوئی اختلاف نہیں. جب وہاں کوئی اختلاف نہیں تو یہاں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. مولا کائنات سے امام عسکری تک اگر ایک حدیث کو ٹکرا دے تو جانوں نہ وہاں اختلاف نہ یہاں اختلاف. جو شان وہاں ہے وہی شان یہاں ہے. اب مجھے کہنے دے، جب قرآن کے لیے حق نہیں کہ جب تک سب کچھ کا علم نہ ہو تفسیر نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے حدیث معصومین میں جب تک ساری حدیثوں پر نظر نہ ہو ایک حدیث سے نتیجہ نہیں لے سکتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اگر میری بات غلط ہوتا بیان کریں. جب تک ساری احادیث کا علم نہ ہو کہ یہ بات جو یہاں کہی گئی ہے یہ بات کہیں اور کہی جا رہی ہے تو کیا ہے، اس کو دیکھیں. کچھ لوگ آئے اور چھٹے امام کا واقعہ ہے غالباً، اور باہر ایک بھیڑ لگی مجمع، ان کے پاس علم غیب ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں، وہ دوسرا جملہ یہی ہوگا کہ یہ خدا ہے. بولے اتنا تو ثابت ہو جائے، ایک قدم بڑھتا ہے نا انسان آگے. امام باہر آئے اور آپ نے آ کر کے تقریر کی. کبھی میری کنیز مجھ سے چھپ گئی تھی، میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا. اگر علم غیب ہوتا تو میں کیوں ڈھونڈتا اس کو؟ لوگ مطمئن ہو گئے، نہیں، چلے گئے. جو ساتھی تھا کہ مولا کیا واقعہ نہیں ہے؟ کہ اندر آؤ تو بتاتے ہیں. اگر میں کہہ دیتا کہ علم غیب ہے تو یہ کہتے خدا ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، ایسا سس میں چھوڑا کہ ان کی ہدایت ہو گئی. اب جس نے وہ دیکھا ہے وہ کچھ اور کہے گا، جس نے یہ دیکھا ہے یہ کچھ اور کہے گا. جب دونوں کو ملائے گا نتیجہ نکلے گا وہاں کہو جس میں اہلیت ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھو، جبکہ سارا علم قرآن کے اندر موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہو. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل الذکر، جس میں اس ذکر کی اہلیت ہو. قرآن کا حفظ کر لینا اور ہے، قرآن کا اچھے لہن میں قراءت کر لینا اور ہے، معانی قرآن کو ترجمے کے زور سے سمجھ لینا اور ہے، قرآن کو روزانہ تلاوت کرنا اور ہے. لیکن اپنے اندر قرآن کی اہلیت پیدا کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ فَاسْأَلُوا قَارِئَ الْقُرْآنِ، فَاسْأَلُوا حَافِظِ الْقُرْآنِ، فَاسْأَلُوا عَامِلِ الْقُرْآنِ، فَاسْأَلُوا نہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اہل ذکر سے پوچھو جس میں اہلیت پیدا ہو قرآن کی. وہ کون ہے جو قرآن کی اہلیت رکھتا ہو؟ بس کوئی نہیں ہو سکتا سوائے امام کے جس میں قرآن کی اہلیت پائی جائے. کیوں؟ قرآن کا انداز یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب کے اندر نہ ہو. تو اہل وہی ہوگا جو ہر خشک کو جانتا ہو، ہر تر کو جانتا ہو. جو ہر خشک کو
ہو, جو ہر تر کو جانتا ہو, جو یہ آواز دے رہا ہو, میرے سامنے مسند قضاوت بچھا دی جائے, میں ہر سوال کا جواب قرآن سے دینے کے لیے تیار ہوں. مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی, کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی, کون سی آیت جنگ میں نازل ہوئی, کون سی آیت صلح میں نازل ہوئی, کون سی آیت کس حکم کے لیے ہے, کون سی آیت کس چیز کو حلال کر رہی ہے, کون سی آیت کس چیز کو حرام کر رہی ہے, کون کس کی مدح میں نازل ہوئی, کون کس کی مذمت میں نازل ہوئی. میں جواب دینے والا ہوں. ایسا انسان کون ہے؟ اے قرآن تو بتا دے, ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے آواز دی, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند بن. قرآن مجید تو بتا وہ کون ہے جس میں تیری اہلیت پائی جاتی ہے؟ کہ بتا تو دیا میں نے, ہے میرے اندر, آؤ دیکھو. اگر یہ چشمہ ہٹاؤ اپنا بغض کا, تمہیں نظر آئے گی آیت, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر معانی میں پھنسے رہ جاؤ گے, حقیقت تک نہیں پہنچ پاؤ گے. کیا کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہر شے کا احصاء کر دیا امام مبین میں. لوگ آیت نازل ہوئی, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ امام مبین کون ہے, اس سے مراد کون ہے؟ کتاب ہے؟ اس سے مراد کیا چیز ہے؟ پیغمبر بیٹھے مسکرا رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے جیسے انتظار کر رہے ہیں, جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں, خاموش ہیں. لوگ سوال کر رہے ہیں, پیغمبر خاموش ہیں. اسی عالم میں کوئی داخل ہوا, یہ ہاذا امام مبین, یہ ہے امام. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ امام مبین ہے. توجہ کیجئے, بس آخری جملہ سلسلے کا, بات آگے بڑھ جائے. یہ امام مبین ہے, یعنی اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. کیا مطلب ہوا؟ مولا کائنات سے امام مبین کا سلسلہ امام عسکری تک. پیغمبر خود بھی امام مبین ہے, جناب زہرا خود بھی امام مبین ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کہ ظاہری اعتبار سے جو سلسلہ ہوا پیغمبر کے بعد سے گفتگو کر رہا ہوں, وہ مولا کائنات سے امام عسکری تک. یعنی وہ چیز جو قرآن میں تھی اس کو ان اہل قرآن نے حل کیا. کتنے سال میں؟ 250 سال میں. امام مولا کائنات سن 40 میں دنیا سے گئے, پیغمبر سن 11 ہجری میں گئے. 11 ہجری کے شروع میں 28 صفر 11 ہجری کے شروع میں پیغمبر گئے. امام عسکری ربیع الاول سن 260 ہجری, 10 سال کم, 250 سال. اس 250 سال میں کیا ہوا؟ 23 سالہ قرآن کو بیان کیا گیا 250 سال میں. 23 سالہ قرآن کو 250 سال میں بیان کیا گیا. 23 سالہ پیغمبر کی سنت کو 250 سال میں بیان کیا گیا. یہ 250 سال, 2.5 صدی جو گزری, یہ اسی قرآن کے بیان کے لیے گزری, جس کو احادیث کہا جاتا ہے. احادیث کہیں اور سے نہیں آئی, اسی قرآن کی تفسیر دے رہی ہیں. اب اگر ہمارے سامنے کوئی نئی فکر آئی تو ضروری ہے کہ ہم اس فکر کو ان 250 سال میں ڈھونڈیں. توجہ کیجئے, ان 250 سال میں آ کر کے حل کریں. کہیں یہ مزاج پایا جاتا ہے, توجہ کریں, کہیں یہ فکر پائی جاتی ہے, یہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. کیونکہ 23 سالہ قرآن کو ہی 250 سال میں بیان کیا گیا. اس 250 سال میں ڈھونڈے آ کر کے کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ بیان کرے ان 250 سال پر جس کی نظر ہو, جس نے مولائے کائنات سے لے کر کے امام عسکری تک کی احادیث بھی دیکھی ہو, واقعات بھی دیکھے ہو, سیرت بھی دیکھی ہو, سنت بھی دیکھی ہو, اور اتنی سمجھ بھی رکھتا ہو. اب وہ بتائے کہ کون سی فکر امامت کے مزاج کے مطابق ہے, کون سی فکر امامت کے مزاج کے مخالف ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل
یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے. آج جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ فکری جنگ ہے. آج جو ہمیں مشکل کا سامنا ہو رہا ہے وہ فکری مشکل ہے. آج دشمن سے گولیوں کا ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ ناکام ہو گیا ہر بار. یہ سرگرم جنگ کو تو ہمارا 6 مہینے کا معصوم بچہ مسکرا کے اڑا چکا. بیکار ہے یہ، اس سے کچھ نہیں کر پاؤ گے تم. فکری جنگ دشمن کی آج ہمارے سامنے ہے. اور آپ یاد رکھیں جب تک ہم اہل بیت سے وابستہ رہے اس جنگ میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اس جنگ میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. یہ مجالس، یہ عزاداری اسی لیے ہوتی ہے. حسین ابن علی کربلا کے میدان میں یوں ہی نہیں آئے تھے، میں عرض کروں گا آنے والی تقاریر میں. اسی فکر کو درست کرنے کے لیے آئے ہیں. اور کاش وقت ہو کہ میں اس کو بیان کروں آپ کے سامنے. اسی فکر کو درست کرنے کے لیے آئے. اور یہ محرم اور یہ سفر اسی لیے ہے کہ فکر انسانی درست ہو جائے. آپ نے دیکھا ہے پورا سال جو دشمن کوششیں کرتا ہے وہ ایک عشرے میں ختم ہو جاتی ہے. کس طریقے سے کوشش کی جاتی ہے، اس کو لے کر کیا اس کو لے کر کیا. کوئی گلے میں ہاتھ ڈال کے بیان کر رہا ہے، کوئی چوراہے میں بٹھا کے بیان کر رہا ہے، کوئی چبوترے میں بٹھا کے بیان کر رہا ہے. ساری فکریں چھیڑی جاتی یہاں وہاں یہاں وہاں. لیکن ایک محرم سب کو صاف کر دیتا ہے. اگر پڑھنے والا خلوص سے پڑھ رہا ہو، سننے والے خلوص سے سن رہے ہو، پڑھنے والا امام حسین کے لیے پڑھ رہا ہو، سننے والے امام حسین کے لیے سن رہے ہو، تو ایک عشرہ، ایک محرم، ایک سفر ساری فکر کو ٹھیک کر دیتا ہے. بلا وجہ مصیبت نہیں ہے محرم دوسروں کے لیے. یوں ہی نہیں مشکل بنی ہوئی ہے. یہ نہ کیجئے، وہ نہ کیجئے، یہاں نہ کیجئے، وہاں نہ کیجئے. جہاں تک آپ کائنات میں جائیے جا کر کے دیکھیے یہ معجزہ حسینی ہے. معجزہ حسینی ہے کہ ہر سرزمین پر مجلس ہے. 2 معجزے کائنات میں نظر آ رہے ہیں جسے آج تک کوئی نہ روک سکا نہ روک سکے گا. ایک اذان ہر سرزمین پر ہو رہی ہے دنیا میں اور ہر لمحہ ہو رہی ہے. نہ اذان رک سکی اور نہ یا حسین رک سکا. یہ 2 عجب معجزے ہیں. نہ اذان رک سکی، آپ دیکھ لیجئے کتنی کوشش کی گئی اس کو ختم کرنے کے لیے لیکن کچھ نہیں ہوا. آج بھی ہو رہی ہے. اور دوسرا یا حسین ہے جو نہ رک سکا. ہر جگہ ہے، کوئی چاہے بند کمرے میں کر رہا ہو، کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کر رہا ہو. اور اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ملی سامنے ہے، سننے والا سنتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے. روک نہیں سکتا زمانہ اسے. 2 چیزیں نہ رک سکی، ایک لا الہ الا اللہ نہ رک سکا، ایک یا حسین نہ رک سکا. اب یہ اپنی بات ہے. لا الہ کو حسین نے نہ مٹنے دیا، یا حسین کو خدا نے. ان کے از خونش بروید لا الہ. اقبال ان کے از خونش بروید لا الہ، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ. جس کے خون سے لا الہ کو نمو ملے، جو خنجر کے نیچے بھی لا الہ کہے. قدرت آواز دیتی ہے حسین اگر تو نے اس لا الہ کے لیے سب کچھ کر دیا تو میں خدا نہیں جب تک تیرا نام کائنات کے چپے چپے پر نہ. آج
حسینیت سے یا امام حسین سے سامنے آنے والا ہم سے بحث نہیں ہے، یہ خدا سے جا کے بات کرے۔ ہم عزاداری کو نہیں بچا رہے، یہ غلط ہے، نہیں، ہم تو اس کے ضمن میں بچ رہے ہیں، ہم تو عزاداری کے سائے میں خود بچ رہے ہیں، ہم نہیں بچا رہے اسے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم بچا رہے ہیں، ہمیں مار دے گا تو ختم ہو جائے گی، ہم زیادہ ہوں گے تو زیادہ ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ ہماری کثرت سے عزاداری میں کوئی شان بڑھے گی، نہ ہماری قلت سے عزا پر کوئی آنچ آئے گی، ہم اسے نہیں بچا رہے ہیں، یہ تو ہمیں بچا رہی ہے۔ عزا کو بچانے والا خود خداوند عالم ہے، وہ جب تک ہے تب تک یہ ہے۔ ہاں، ہم اس کے تحفظ کے لیے جو کر سکیں گے کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نیت سے نہیں کہ ہم اسے بچا رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کسی بہانے سے صحیح ہم یا لیتنی کنا معکم فنفوز فوزا عظیما میں شامل تو ہو جائیں۔ کل ہوتے تو جان دیتے توفیق ہوتی، آج نہیں ہے تو یا حسین کہیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا کریں گے۔ کوئی ماں کا لال پیدا نہ ہوا جو ہمیں حسین سے دور کر دے۔ بس عزیزو، اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، وقت کے ذریعے، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، جیسے بھی ممکن ہو۔ آپ کے سامنے والنٹیئرز ہیں، جو آپ سے ہو سکے اس عزا کے فروغ کے لیے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد۔ یقیناً لائق تشکر ہیں وہ افراد جو اس عظیم خدمت میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں باہر پولیس یا فورس موجود ہے، کس لیے؟ تاکہ عزاداروں کی حفاظت کریں۔ مشکور ہیں گورنمنٹ کے، شکر ادا کرتے ہیں کہ واقعاً انہوں نے ہمیں اس عزا کو بہتر طریقے سے انجام دینے کا موقع دیا۔ اور یاد رکھیں، جس نے بھی حسین کے لیے کچھ کیا ہے، حسین ابن علی اس کا اٹھا نہیں رکھتے۔ بڑا کریم گھرانہ ہے یہ، ہمیں احساس نہیں ہے، اس نے اپنا سب کچھ دے دیا، اور ہم اگر کچھ دیتے ہیں تو وہ اس کو بھی دھیان رکھتا ہے۔ بس عزیزو، تمام ہو گئی مجلس۔ حسین ابن علی عجیب و غریب عنوان ہے تاریخ کا۔ کبھی وقت ہو انسان اسی لفظ پر تقریر کرے اور گفتگو کرے، حسین ابن علی عجیب عنوان ہے تاریخ کا، انسان سمجھ نہیں سکتا اس چیز کو۔ آپ دیکھیں، صرف نام لیجئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ کسی کا جوان بیٹا مر جائے بہت روتا ہے، کچھ دن کے بعد دھیرے دھیرے غم منتمل ہو جاتا ہے، پھر نام لیجئے کہتا ہاں میرا بیٹا بہت اچھا تھا، اب آنسو بھی نہیں آتے جلدی سے۔ لیکن 1400 برس کے بعد بھی آپ میں سے کون سا ایسا انسان ہے جس کو شارجہ کی اس کمیٹی نے دعوت نامہ بھیجا ہو بلانے کے لیے؟ لوگوں کے گھروں میں شادی ہوتی، لوگ مصروف ہوتے، نہیں آتے، معذرت کر لیتے، معاف کیجیے گا میں نہیں آ پاؤں گا، فلاں کام ہے، پرسنل پروگرام ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک اعلان ہے، دیکھ لیجئے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کس کے نام پر آئے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ آپ اسے معجزہ نہیں کہتے؟ میں اسے معجزہ کہتا ہوں۔ آسان کام نہیں ہے ایسے حالات میں کسی کو گھر سے نکال کے یہاں تک لے آنا، لیکن انسان ایک حسین ابن علی کے لیے آ رہا ہے، کیا تاثیر ہے واللہ۔ بس ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے،
اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا ممکن ہو. ان مجالس سے پڑھنے والا بھی فائدہ اٹھائے, سننے والے بھی فائدہ اٹھائیں. معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ. ایک گھنٹہ جب جمع ہو کر کے خدا بند عالم اس سے قبول فرما لے, جب قیامت میں آئے گا تب سمجھ میں آئے گا کاش ایک مجلس اور کر لی ہوتی, کاش ایک مجلس اور پڑھ لی ہوتی. یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, جناب زہیر کہہ رہے ہیں. روز شب عاشور ایک بار مرنا نہیں مولا, اگر 1000 بار بھی مجھے زندگی دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا مرنا نہایت شیریں ہے, حسین کا مرنا نہایت قیمتی ہے. اگر 1000 بار بھی ہمیں مارا جائے اور جلایا جائے تو تب بھی ہم نصرت سے کوتاہی نہیں کریں گے. عجیب انداز ہے. ہاں عزیزو, آپ سن چکے آج 5 محرم, عشر اولا کے آدھے دن گزر گئے. آج کی مجلس نہایت حساس ہے. بہت ذمہ داری ہے آج, چونکہ آج ان کا ماتم ہے. آج ان کا ماتم ہے جن کی ماں ان پر نہیں روئی. جناب زینب مدینے سے چلیں. عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں بی بی جائیے جائیے, میرے ان 2 بیٹوں کو لیتی جائیے, تاریخ ان کو لیتی جائیے, میں خود چلتا. جناب عبداللہ 75 سال سے زیادہ کی آپ کی عمر ہے اور مریض ہیں, بستر علالت پر ہے. کہ میں خود چلتا لیکن بیماری ساتھ نہیں دے رہی, انہیں لیتی جائیے. اگر کوئی جنگ ہو جائے, خدا نہ کردہ کوئی جنگ ہو جائے, اولاد حسین سے پہلے میرے بیٹے میدان میں. دیکھ رہے ہیں جذبہ, یہ ہے, یہ معجزہ اس وقت سے شروع ہے. اولاد حسین سے پہلے میرے بیٹے میدان میں جائیں گے. جناب زینب اپنے بچوں کو لے کر کے آئی, بھیا اجازت لے آئے, چلو زینب. یہ قافلہ لے کر کے حسین ابن علی مدینے سے مکہ, مکے سے کربلا تک آ گئے. بیٹے اپنی ماں کے ساتھ ہیں. دن گزرتے رہے, کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے, خیمے لگ گئے, لشکروں پر لشکر آ رہے ہیں, بچے امام حسین کے ہمراہ ہیں. یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. بس تمام کر رہا ہوں حضور جلدی جلدی. یہاں تک کہ شب عاشور آئی. شب عاشور اس شب کا نام ہے کہ جس میں ہر ماں, ہر بہن, ہر زوجہ یہ سوچ رہی ہے آج آخری رات ہے, کل یہ ہمارا وارث ہمارے ساتھ نہ ہوگا, کل یہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ نہ ہوگا, کل یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ. ایک ایک بی بی اپنے وارثوں سے بیٹھی گفتگو کر رہی ہے, کوئی کسی انداز میں, کوئی زانو بسر رکھے اپنے لال کو دیکھ رہی ہے, کل یہ تصویر نہ رہ جائے گی. لیکن ایک خیمے میں عجب عالم ہے, 2 بچے سامنے بیٹھے ہیں اور ماں یہ کہہ رہی ہے میرے لال کل روز قربانی ہے, میرے لال کل روز قربانی ہے. زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, بلکہ زینب کے چہرے پر احساس ذمہ داری ہے. عجب انداز سے ماں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے, بیٹو میرے لال کل روز قربانی ہے, دیکھو کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے. بچے کہتے ہیں اماں گھبرائیے نہیں, آپ گھبرائیے نہیں, صبح ہونے دیں, ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں,
ہم دکھائیں گے کہ جنگ کسے کہتے ہیں. اماں صبح ہو دیتے رات گزری صبح ہوئی, ماں نے تاریخ کہتی ہے ماں نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا. زینب نے بچوں کے لباس بدلے, بچوں کے سر میں ہاتھ سے کنگھی کی, آمادہ شہادت کیا, بچوں کو امام حسین کی طرف بھیجا, ہاتھ پروردگار کی طرف بلند کیے. آئے, ہاتھوں کو جوڑا, آقا مجھے رن کی اجازت دے دے, بہن کے بچے ہیں, باپ کربلا میں نہیں ہے. امام حسین خاموش ہیں, جواب نہیں دیتے, منع کرتے ہیں. اچانک بہن کی آواز آئی, بھیا ہدیے کو رد نہ کیجیے گا. مقتل نے لکھا, امام حسین نے کہا زینب ان کے باپ عبداللہ مدینے میں ہیں. کہا بھیا عبداللہ ہی نے بھیجا ہے, عبداللہ ہی نے بھیجا ہے, اور یہ کہہ کر کے بھیجا کر کوئی جنگ ہو جائے تو میری اولاد قربان ہو جائے. امام حسین نے سر جھکا لیا, آواز دی بسم اللہ, بچے گھوڑوں پر سوار ہوئے. کون سی ماں ہے جو اس منظر کو دیکھ سکے؟ آپ نے دیکھا ہے جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جب بچہ سفر پہ جاتا ہے دروازے تک آتی ہے, جب تک بیٹا دکھتا رہتا ہے دیکھتی رہتی ہے, دعا کرتی ہے جاؤ خدا حافظ, جاؤ فی امان اللہ, خدا تمہاری حفاظت کرے. ارے یہ کون سی ماں ہے جو اپنے دونوں نحال کو تیروں کے درمیان, نیزوں کے درمیان بھیج رہی ہے. اجازت ملی اور محمد گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان کی طرف چلے. زینب نے مڑ کے نہ دیکھا, خیمے کے اندر واپس. جعفر تیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں, عباس کے بھتی بھانجے ہیں, عباس کے شاگرد ہیں. خوب لڑے. عمر سعد کہتا ہے کہ عجب محبت ہے اس بہن کو اپنے بھائی سے, اپنے دونوں بچوں کو قربان کر رہی ہے. کبھی ادھر سے حملہ کیا, کبھی ادھر سے حملہ کیا, میمنے پر حملہ کیا, میسرے پر الٹ دیا, میسرے پر حملہ کیا, میمنے پر الٹ دیا. لوٹے لوٹے فرات کے کنارے, علقمہ کے کنارے تک بچے پہنچ رہے ہیں. لو عزیزو, آواز دی گئی چاروں طرف سے گھیرو, ورنہ جنگ تن بتن میں نہ جیت سکو گے. چاروں طرف سے گھیرا گیا. زینب کے شمس و قمر شامی بادل میں ڈوبے. زینب کے سورج و چاند شام کے بادل میں ڈوب گئے. اب بچے نظر نہیں آتے. چھوٹا بھائی گھوڑے سے گرا, محمد آواز دی بھیا خدا حافظ. بڑے بھائی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, ابھی ہم بھی آ رہے ہیں. تلوار چلاتا ہوا بڑھا, زخم کا کے گھوڑے سے گرا. آواز دی مولا خدا حافظ. امام حسین نے دور سے دیکھا, آواز سنی, حسین حملہ کر کے بڑھے, فوجیں بھاگی. اب جو دیکھا دونوں کملائے ہوئے پھول. قریب آئے حسین, دنیا سے بچے جا چکے ہیں, بلبلی زباب ہو گئی. لاش کو حسین ابن علی نے اٹھایا, ان کو داہنے ہاتھ میں لیا, محمد کو بائیں ہاتھ میں لیا, دونوں کو سینے سے لگایا, پیر زمین پر خط دیتے ہوئے لے کر کے چلے. ارے خیال ہے میری بہنا, ارے ایسا نہ ہو کہ لاش کو دیکھے تو تڑپ کے مر جائے.
بیویوں نے دیکھا تو زینب نظر نہیں آتی، مملس تمام ہو گئی. ارے بیویوں نے سمجھا ماں ہے غش کھا کے کہیں پڑی ہوگی. اب جو جناب زینب کے خیمے میں آئی بیویاں، عجب عالم دیکھا، سجدے میں سر رکھے ہوئے، اے میرے مالک. فاطمہ کی لاڈلی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، سجدے میں سر رکھے ہوئے، اے میرے مالک میری محنت کو قبول کر لے، میرے بچوں کو قبول کر لے. ایک بی بی نے شانہ ہلایا، کہا بی بی اٹھیے انہوں محمد آئے. گھبرا کے سر اٹھایا، کیا کہا؟ انہوں محمد واپس آ گئے. رونے لگی، بلانے والی کہنی چل کے دیکھیے تو بیویاں پیچھے، زینب آگے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ارے اب تو لاش پر گر ہی پڑے گی جی بی بی، لیکن آئی دونوں بچوں کو خون میں غلطا دیکھا، کچھ نہ کہا، لاشوں کے درمیان فاصلہ، پھر سجدے میں سر رکھ دیا. اے میرے مالک تیرا شکریہ، تو نے زینب کو سرخرو کر دیا، تو نے بچوں کو قبول کر لیا. نہ روئی زینب. آپ کو معلوم ہے کب روئی؟ جب مدینے واپس آئی اور اپنے گھر پہنچی، عبداللہ پر نظر پڑی اور محمد کے حجرے خالی دکھے، کربلا کا رخ کیا. اے میرے بچوں، اے میرے